عتیق، اور اپنا گھر بھی اسے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اس کے گھر کو رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک بات سوچو اور غور کرو، جب گنہگار کعبۃ حجر اسود کو بوسہ لے تو گنہگار کے بوسے کی وجہ سے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہو؟ جب پتھر جنتی سیاہ ہو جائے تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اب کعبہ شریف کی بلندی کا مسئلہ سمجھ لیں کہ آج یہ ہائٹ پر دروازہ جو رکھا گیا، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر اس کی اس طریقے سے تعمیر ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی درد بھرے انداز میں فرمایا تھا کہ اگر ان کی جہالت کا اور ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کعبے کی پوزیشن وہی بنا دیتا جو پوزیشن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر رکھی تھی. یعنی اس کی بنیاد کو اسی طریقے سے اس کی بنیاد پر اسی طریقے سے گھر کو میں اٹھاتا جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو اٹھایا تھا. یعنی زمین کے لیول پر کعبہ شریف کے اندر کی پوزیشن کر دی جاتی، دروازہ زمین کے لیول پر کر دیا جاتا، آگے کے سامنے کے حصے میں ایک دروازہ کر دیا جاتا، حتیم کو اندر شامل کر لیا جاتا. لیکن سرکار کے دور پاک کے اندر جو لوگ تھے وہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظالم بھی تھے، شقی بھی تھے، بدبخت بھی تھے اور بڑے تنگ دل بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسی حال کے اندر اسے رکھا. اور جانتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کعبہ شریف کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے کعبہ شریف کے. اب میں یہ کہوں کہ سائے میں بیٹھے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ادب کے خلاف ہوگا. حضور کو کسی سائے کی ضرورت نہیں تھی. کعبے کی عزت کو بڑھانے کے لیے حضور کعبے کو ٹیک لگا دیا کرتے تھے. لیکن صحابہ کعبے کے دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے اور کعبے کے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان عرش بیت المعمور کے سائے میں بیٹھنے کا لطف اٹھایا کرتے تھے. کعبۃ اللہ شریف میں جو غلاف آج نظر آتی ہے، غلاف کعبہ جسے کہتے ہیں، اس کا رواج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور پاک سے، جس کو آج تک باقی رکھا گیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کعبہ شریف میں تالے لگانے کا سلسلہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک کے پہلے سے یہ سلسلہ چلا رہا تھا. اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، جسے مصطفیٰ جو عطا فرما دیں ان سے پھر کوئی دنیا کی طاقت کوئی چیز چھین نہیں سکتی. آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور آپ کو بڑا کیف و سرور محسوس ہوگا. عثمان بن طلحہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد جب تشریف لائے تو ان سے سرکار نے کعبہ شریف کی چابی مانگی کہ اے عثمان بن طلحہ مجھے کعبے کی چابی دو. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانے میں منع کیا گیا تھا کہ کعبے کی چابی نہیں دی جائے گی، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چابی مانگی تو رسول اعظم کے ہاتھوں میں کعبے کی چابی دی گئی. سرکار نے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا، تالا کھولا، دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی. اور جب سرکار نماز پڑھ کر کے باہر نکلے تو اعلان فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے جاہلیت کی ساری رسموں کو میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں. دو چیزیں باقی رکھ رہا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف یا چابی یا تالے کے متعلق ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کعبہ شریف کے قریب جو پانی پلانے کا سسٹم حجاج کرام کے لیے ہوتا، زوار کے لیے جو ہوتا،
یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اسے میں اپنے پیروں تلے نہیں رون رہا ہوں. یہ دو روایتیں، یہ دو چیزیں باقی رہیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سرکار کعبہ شریف سے باہر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ عز و جل تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت اس کے اہل کے حوالے کر دو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چابی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، یہ چابی آج میں تجھے عطا کر رہا ہوں، تیرے خاندان میں سے کسی شخص کے پاس سے یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی اور تیرے خاندان میں سے کسی کے پاس سے یہ چابی چھینی نہیں جا سکے گی، ہاں مگر ظالم. اب سرکار نے جب فرما دیا کہ اے عثمان بن طلحہ، میں تمہیں یہ چابی دیتا ہوں، یہ چابی تمہارے خاندان والوں کے پاس ہی رہے گی اور تمہارے خاندان والوں سے کوئی نہ چھین سکے گا مگر وہ جو ظالم ہوگا. آج کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی چابی نہ بادشاہ کے پاس ہے نہ امام کے پاس ہے، یہ چابی عثمان بن طلحہ کے قبیلے کے فرد کے پاس ہی آج بھی وہ چابی موجود ہے. حضرت عثمان بن طلحہ بنی شیبہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عثمان بن طلحہ کے چچازاد بھائی جو تھے ان کا نام شیبہ تھا. حضرت عثمان بن طلحہ کے وصال کے بعد یہ چابی حضرت شیبہ کے حوالے کی گئی اور آج جتنے بھی کعبۃ اللہ شریف کی چابی کے ان کے بعد جتنے بھی لوگ کعبہ شریف کی چابی اپنے پاس رکھے وہ سب شیبی کہلاتے ہیں. آج بھی کعبہ شریف کی چابی، دروازے کی چابی جن کے پاس موجود ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیبی کہتے ہیں. وہ خود آتے ہیں اپنے ہاتھ سے کعبہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں. وہ چاہے تو بادشاہ اندر جا سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو بادشاہ بھی اندر نہیں جا سکتا. لیکن اب شکر کی بات شروع کرتا ہوں، اب کرم کی بات شروع کرتا ہوں. یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے ایک معلوماتی طور پر، مجھے ہمارے ایک ساتھی نے کم و بیش 3 ہفتے پہلے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جس وقت تھا اس وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا، مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اور جب میں وہاں سے لوٹا تو ابھی بمبئی پہنچا ہی تھا. یہ فیض صدیق اکبر بھی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ یکم شعبان المعظم کو کعبہ شریف کا دروازہ کھلتا ہے اور کعبہ شریف کا غسل ہوتا ہے، آپ نے چلنا ہے. وہاں جانے کے لیے کون منع کرے گا؟ ہم نے اسی موقع پہ پاسپورٹ روانہ کر دیا اور ویزا لگوا لی. ہم نے ویزا لگ گئی، اب انتظار تھا جانے کا. الحمدللہ گزشتہ اتوار کو جانے کا ارادہ، جانے کے لیے ہم روانہ ہوئے. سنیچر کو بڑی شب تھی، آپ لوگ سب جانتے ہیں. میں یہاں پر رات تاخیر سے پہنچا تھا اور پھر تھوڑی دیر بیان کر کے الگ صبح یہاں سے نکلنا تھا. یہاں سے پہنچے مکہ شریف، عمرہ وغیرہ ہم نے کیا. اطلاع یہ تھی کہ پیر کو یکم شعبان وہاں کے اعتبار سے یا 30 رجب وہاں کے اعتبار سے ہوگی، تو یا تو پیر کو دروازہ کھلے گا یا منگل کو دروازہ کھلے گا. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا چاند نہیں ہوا اور غسل کعبہ منگل کو ہے. تو ہمیشہ غسل کعبہ کا وقت صبح کا ہوا کرتا اور پہلی شعبان ہی کو غسل کعبہ ہوتا تھا. ہم لوگ عمرے وغیرہ سے فارغ ہوئے، اطلاع مل گئی، فجر کے بعد تھوڑا آرام کیے اور دوپہر میں پھر اطلاع ملی کہ بھائی اس مرتبہ تو کعبہ شریف کے اندر داخلہ بڑا مشکل ہے، شاید ہی کسی کو مل جائے، کم لوگوں کو داخلہ ملے گا. اس لیے کہ ایک طویل عرصے کے بعد بادشاہ خود کعبہ شریف کو غسل دینے آ رہا ہے، اس لیے جانا بڑا مشکل ہوگا. ہم سے ہمارے ساتھی نے کہا کہ حضرت بڑی ٹف پوزیشن ہے، کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اندر جانے ملے بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ یہ تو مجھے بتاؤ کہ 1 مہینے میں دوبارہ پروردگار نے اور اپنے پیارے محبوب نے مہمان بنا لیا، کیا یہ کم شرف ہے ہمارے لیے؟ یہی بہت بڑا انعام ہے. باقی جو بھی ملے گا وہ سب بونس ہے، یہ تو سب انعام ہے بھائی.
تو الحمدللہ ہمارے ساتھی بہت مطمئن ہو گئے، کوئی ایسی بات نہیں. اور پاس وغیرہ جو ملنا تھا